جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 78 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور ہماری پہلی ہیڈنگ ہے سن 5 ہجری کے واقعات. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان 4 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر صغریٰ سے فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس تشریف لائے تو مدینہ شریف اور اس کے اطراف میں امن و امان قائم ہو چکا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ عرب کے آخری حدود کی طرف تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہی یہی تھا. حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193، اور اس کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے غزوہ دومۃ الجندل. بدر صغریٰ کے بعد 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ہی رہے. اس کے بعد ربیع الاول 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاعات ملیں کہ شام کے قریب ایک علاقہ ہے دومۃ الجندل. اس علاقے کے لوگ آنے جانے والے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں. راستے میں ان کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع بھی ملی کہ دومۃ الجندل کے لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو جمع کر رہے ہیں. دومۃ الجندل کا محل وقوع. اس جگہ کا نام دومی بن اسماعیل علیہ السلام کے نام کی وجہ سے دوما پڑا، کیونکہ انہوں نے یہیں قیام کیا تھا. یہ علاقہ دمشق سے 5 رات کی مسافت پر ہے اور شام کی بستیوں میں مدینے سے قریب ترین یہی بستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان لشکر کی روانگی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے لشکر کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم دیا اور 1000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دومۃ الجندل کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ شریف میں حضرت صبا ابن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل مقرر کیا. مشرکوں کا فرار. اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ لگ جائے. بہرحال جب مسلمانوں کا لشکر دومۃ الجندل کے قریب پہنچا تو وہاں کے لوگ لشکر کی آمد کی خبر سن کر فرار ہو گئے اور افراتفری کے عالم میں کچھ مویشی اور چرواہے چھوڑ گئے. مسلمانوں نے ان کے مویشی اور چرواہوں کو گھیر لیا. بہت سے ہاتھ آئے اور کچھ بھاگ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ کئی روز قیام فرمایا اور دشمن کی تلاش میں فوجی دستے بھی روانہ فرمائے، مگر کوئی ہاتھ نہ آیا، مگر ہر دستہ کچھ نہ کچھ مال غنیمت لے کر واپس لوٹا. ایک شخص کا قبول اسلام. صرف ایک آدمی
حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آیا۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دشمن کے لشکر کے بارے میں دریافت فرمایا تو وہ کہنے لگا کہ جب دشمن کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر قریب آ گیا ہے تو ان کے حواس گم ہو گئے، ان کا لشکر منتشر ہونے لگا، وہ سب اپنے مال مویشی چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اپنی جان بچائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عینہ بن حسن سے معاہدہ اور اس کی طرف سے غداری۔ اس غزوے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو راستے میں ایک شخص عینہ بن حسن تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ کیا میں اپنے مویشی آپ کی چراگاہ میں چرا سکتا ہوں، کیونکہ میرے علاقے میں خشک سالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت عطا فرمائی کہ مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس علاقے میں وہ اپنے مویشی چرا سکتا ہے۔ مگر جب عینہ کے اونٹ اور بکریاں کھا پی کر موٹے تازے ہو گئے تو اس نے غداری کی اور جھاڑیوں میں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں پر حملہ کر دیا۔ لوگوں نے جب اس کو برا بھلا کہا تو وہ جھوٹ بولنے لگا کہ وہ میرے ہی مویشی تھے جن کا میں نے شکار کیا۔ عینہ بن حسن کی بدعہدی اور اس کی سزا۔ اس شخص کا عینہ نام اس وجہ سے پڑا تھا کہ اس کو لقوہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی تھیں، اور چونکہ عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں اس وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ عینہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عینہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے اور غزوہ طائف اور غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ مرتد ہو گیا تھا۔ جب اس کو گرفتار کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا اور مدینہ شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لڑکے اس کو پتھر مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ تو نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا ہے۔ تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتا کہ میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تو پھر یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا اور مرتے دم تک مسلمان رہا۔ بہرحال اس غزوہ دومت الجندل کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب میں امن و امان کی صورتحال پر قابو پا لیا۔ منافقین خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ بنو قینقاع اور بنو نضیر کا حال دیکھ کر یہودی قبائل بھی خاموش ہو گئے اور عرب کے دیہاتی بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ اس طرح رب العالمین نے مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور تبلیغ کے پیغام کو عام کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے ایک قرض خواہ کا واقعہ اور درود پاک کی برکت۔ ایک قرض دار اپنے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قرض خواہ اس سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے لگے۔ قرض دار ایک تاجر کے پاس گیا اور اس سے 500 دینار قرض مانگے، کیونکہ لوگوں کا 500 دینار قرض اتارنا تھا۔ اس نے تاجر سے درخواست کی کہ تم مجھے 500 دینار قرض دے دو تاکہ میں سب کو ادا کر دوں اور تمہارا یہ قرض کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا۔ خیر، اس نے وہ رقم تاجر سے لی اور سب قرض خواہوں کو رقم ادا کر دی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا، یہاں تک کہ تاجر کے قرض کی واپسی کا بھی وقت آ گیا۔ اب اس کی حالت مزید خراب ہو گئی کہ اب وہ کہاں سے ادا کرے گا۔ تاجر آیا اور اس نے کہا کہ قرض کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ قرض دار نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر قرض دار کو قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی کہنے لگا، تم قرض واپس کیوں نہیں کر رہے؟ قرض دار کہنے لگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قاضی نے حکم دیا
کہ قرض ادا کرنے تک اس کو قید میں رکھا جائے۔ قرض دار نے قاضی سے درخواست کی کہ اسے 1 دن کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو بتا کر آ جائے۔ قاضی کہنے لگا، کس بات کی ضمانت ہے کہ تم کل واپس آؤ گے؟ قرض دار کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر میں نہ آؤں تو گواہ رہنا کہ میں امت محمدیہ میں سے نہیں۔ قاضی اس ضمانت کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ قاضی نے اسے اس شرط پر جانے دیا کہ وہ اگلے دن آ جائے گا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قاضی نے اسے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی نے آپ کو کیسے چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر چھوڑا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ضامن ہیں، لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بہرحال وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے لگے۔ دیکھیں کیسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ وہ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تو اس شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہت 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 قریب ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل ذکر اور درود کی کمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو خواب میں فرمایا، صبح حاکم کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ تیری طرف سے تیرا قرض ادا کر دے اور اسے میری طرف سے سلام کہنا۔ اگر وہ تیری بات نہ مانے تو کہنا کہ میرے پاس 2 نشانیاں ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 2 نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہنا کہ تم ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات تمہیں تعداد پوری ہونے کے حوالے سے شک ہو گیا تھا، اسے بتانا کہ وہ تعداد پوری ہو گئی ہے۔ وہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ اگلے دن وہ حاکم کے پاس گیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے میرا قرض ادا کر دیں، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا ہے۔ حاکم نے پوچھا، تمہاری سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا، میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور گزشتہ رات تعداد میں شک ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ حاکم رو پڑا۔ حاکم نے بیت المال سے 500 دینار اور اپنی جیب سے 2500 دینار دیے اور کہا، قاضی کو دے آؤ۔ جب وہ شخص قاضی کے پاس گیا تو قاضی اس سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ قاضی نے کہا کہ تمہاری برکت سے مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر تم اس کا قرض ادا کر دو گے تو قیامت کے دن تمہیں اجر سے نوازا جائے گا۔ یہ لو 500 دینار اور اپنا قرض ادا کرو۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور تاجر جو قرض خواہ تھا وہ آیا اور اس نے قرض دار کو گلے سے لگا لیا اور روتے روتے کہنے لگا کہ مجھے تمہاری برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اگر تم اس کا قرض معاف کر دو گے تو قیامت کے دن تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ لو 500 دینار بھی تمہارے لیے۔ یہ شخص صرف 500 دینار کا مقروض تھا، لیکن جب گھر پہنچا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے اور قرض بھی ادا ہو چکا تھا۔ یہ درود شریف کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔
درود شریف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہر مصیبت کے وقت باعث رحمت ہے۔ تو سامعین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معمولات میں ہم درود شریف کا خاص اہتمام کریں، اور ہمارے بزرگان بتاتے ہیں کہ اس کی کم سے کم تعداد 313 یا 500 ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم اتنا درود شریف تو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس درس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں مکمل کر لیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ پر اپنا خاص فضل، اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے